ابھی کچھ عرصے پہلے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی ریگارڈنگ دی ریوارڈ سسٹمس جو ہم نے ہمارے معاشرے نے امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں جگہ جگہ اسکولس میں، مدارس میں، گھروں میں۔ اس میں تھوڑا سا ایک بنیادی اور اصولی پرابلم ہے، وہ میں ہائی لائٹ کر رہا تھا بٹ ہی واز ناٹ گیٹنگ کنوینس۔ تو بہرحال پھر بات جب آگے چلی تو پتہ یہ چلا کہ بھائی مطلب میرا مدعا یہ تھا کہ آپ کسی بھی اچھے کام کے لیے ریوارڈس نہ رکھیں آگے، خاص طور پر بڑے ریوارڈس نہ رکھیں اسپیشلی، اور خاص طور پر نئے کمال کے لیے جو ہے نا وہ آپ ریوارڈس نہ رکھیں۔ لیٹ سے اگر آپ کو نماز پڑھوانی ہو اور آپ بولیں بچے کو یا آپ کسی بڑے کو بھی بولیں گے بھائی اتنی نمازیں پڑھ لو یا فلاں نماز پڑھو گے تو فلاں چیز یا فلاں ریوارڈ تمہیں ملے گا۔ میں نے کافی عرصے پہلے سنا بھی تھا کسی ایک اچھے مدرسے کے اندر، بڑے کراچی کے مدرسے کے اندر شاید بائسیکلس بانٹی گئی تھی، اور اور اس کی کرائٹیریا یہ تھا کہ وہ 40 نمازیں پڑھے وقت سوری باجماعت کے ساتھ، تو ان کو اوارڈ کے اندر سائیکلس ملیں گی جو بچوں کی سائیکلس ہوتی ہیں۔ اس میں رینجز تھیں، بڑے بھی تھے بچے بھی تھے، لیکن پھر مطلب اس وقت تو بہت اچھا لگا تھا، لیکن بعد میں پھر احساس ہوا کہ یار کسی نے یہ جا کے چیک کیا کہ 50ویں دن کیا ہوا، یا 100ویں دن، 100 دن بعد اس کا کیا ہوا، یا ایون کہ 42 days کے بعد بھی پوزیشن کیا تھی، کیا وہ بچے تمام باجماعت نماز پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے۔ ایک تو کنٹینیوٹی کا تھوڑا سا پرابلم اس کے اندر رہتا ہے کہ اب جب ریوارڈ ہے تو ہے، لیکن جب ریوارڈ ختم ہو گیا تو پھر وہ بہت حد تک ممکن ہے کہ وہ کام بھی ختم ہو جائے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ریوارڈ کے لفظ کے لیے کرتے ہیں آپ کام، نہ پھر نام کے لیے کرتے ہیں کام، آپ اس کام کو کام کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ آگے دنیا کے اندر زندگی میں جب آپ بڑے ہوں گے، دنیا میں جاتے ہیں پریکٹیکل لائف کے اندر، تو ہر جگہ ریوارڈ نہیں ہوتے، اور پھر تکلیف ہوتی ہے ایسے تمام حضرات کو جو اس طرح ریوارڈ بیس بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان کو جب ریوارڈ نہیں مل رہا ہوتا، پھر ویلیڈیشن نہیں مل رہی ہوتی ہے، تمام سائیکولوجیکل ایشوز جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ بہرحال مدعا یہی تھا کہ کوئی بھی اچھا کام جو ہے نا وہ کسی ریوارڈ کی لالچ میں آ کے کرنا، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے یا غلط ہے، یہ تو کوئی عالم ہی بتائیں گے، لیکن اس میں جو پرابلم اسٹیٹمنٹ تھی کہ بھائی آپ جو ہے نا جو لو جو ہے نا، یعنی کہ نیت جو ہے، انٹینشن جو ہے وہ اس کام کو کرنے کی نہیں ہو رہی ہے، وہ ریوارڈ کے لیے ہو رہی ہے، اور آگے جب وہ ریوارڈ ختم ہو گیا تو وہ کام بھی ختم ہو گیا، بہت حد تک ممکن ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ ایک اچھے کام کرنے کے لیے ریوارڈ پیش کر رہے ہو، اچھا دوسرا بڑا کنسرن یہ ہے میرے ساتھ یا میرے آبزرویشن کے اندر، کہ جہاں آپ اچھا کام کرنے کے لیے کسی کو ریوارڈ دے رہے ہو، وہاں پہ کوئی ایک ایسی پارٹی، ایک ایسی آرگنائزیشن یا ایسا گروپ آف پیپل ضرور ہوگا جو برا کام کرنے کے لیے بھی ریوارڈ دے رہا ہوگا۔ آپ نے بہت سارے کیسز سنے ہوں گے نا کہ ریورٹ ہو جاتے ہیں، مسلمان ہیں تو قادیانی ہو گئے، مسلمان ہیں تو وہ دین ہو گئے، پیچھے جو ہے نا وہ پیسے کی قلت تھی، لوگوں نے پیسہ بھرا، اس طریقے سے بھرا، تو یہ سب ریوارڈ بیس سسٹم ہی ہے نا۔ آپ اسائلم کا ریوارڈ، مطلب آپ نیشنلٹی کے لیے آپ اسائلم لے لیتے جھوٹ کی، اور بہت ساری چیزیں ہیں، I do not want to go into the detail، لیکن مین کنسرن جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو لو آف ریوارڈ ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہے وہ فوکس، اپنی انٹینشن جو ہے نا وہ ریوارڈ کو پانے کی ہو جاتی ہے، بجائے یہ کہ آپ اس کو اچھا کام کریں۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ، جو سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اور جو آیا ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ جی کل کو کوئی آپ کو نماز نہ پڑھنے کے لیے بھی ریوارڈ کر سکتے ہیں، اینڈ سنس یو لو دا ریوارڈ، سو بہت حد تک ممکن ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، یا کیسے کنٹرول کریں گے آئی ایم ناٹ شیور۔ اتنے نفسیات لیول کے اوپر بھی ہماری قوم جو ہے وہ از ناٹ ریڈی۔ سولوشن اس کا یہی ہے کہ جی آپ جینوئن کنونسنگ تربیہ کی طرف آئیں۔ پہلے اگر آپ کی نہیں ہوئی تو آپ اپنی کریں، آپ اگر بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کی تربیت کی ذمہ داری اب آپ کی خود ہے۔ اللہ نے کہا ہے، آپ بہت سارے راستے ہیں، پرسنل ڈیولپمنٹ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، تو آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پر خود کام کریں، نافع علم حاصل کریں۔ اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اس طرف جا رہے ہیں تو پھر ان کی تربیت کی ذمہ داری ہے۔ تو پہلے آپ اپنے آپ کو تربیت کریں، پھر اپنے بچوں کی تربیت کریں، جینوئن کنونسنگ تربیت which is possible through only conversation۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کوئی کلاس روم نہیں کھولنا ہے، کوئی ٹیچنگ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرنا ہے، کنورزیشن یعنی مکالمہ اور ریلیشن شپ کی بیس کے اوپر کرنا ہے، ٹائم انویسٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل پیش کرنا ہے۔
یہ بہت بری بات ہے کہ بچہ اپنے باپ کو چھوڑ کے دنیا کو رول ماڈل بنا لے. یہ بات کچھ مناسب نہیں ہوا، لیکن انفارچونیٹلی ہو یہی رہا ہے. تو آپ ٹیچرس، پیرنٹس ہوں یا بڑے بھائی ہوں یا گارڈین، تو یو ہیو ٹو بی اے ٹارگیٹ کہ آپ کو ایک رول ماڈل بننا ہے اپنے چھوٹوں کے لیے، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر ریپیٹ کر سکیں، آپ کو دیکھ کر ایمولیٹ کر سکیں.